رضوان کا تعلق ایک بہت بڑے رئیس خاندان سے تھا۔ گاؤں میں بہت سی زمینیں تھیں اور شہر میں بہت بڑا کاروبار۔ رضوان زیادہ تر شہر میں رہتا اور اس کے والد گاؤں کی بڑی حویلی میں۔ رضوان کے والد اور رضوان دونوں ہی اچھے تھے اور لوگوں کے کام آتے تھے۔ جہاں دنیا میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں جانا انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، تو ایسے کئی راستے بھی ہیں جن پر جانا انسان کے لیے کبھی کبھی بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ایک دن رضوان کی والدہ کی طبیعت اچانک رات کے وقت خراب ہو گئی۔ جب اس نے اپنے گھر کال کی تو ملازمہ نے بتایا۔ اپنی والدہ کی طبیعت کے بارے میں سن کر وہ کافی پریشان ہو گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ جلد بازی اور پریشانی میں وہ اکیلا ہی گھر سے نکل گیا۔ پورے دن آفس کی تھکن تھی، اس لیے اب وہ بہت تھک چکا تھا اور اسے جلد از جلد اپنے گھر اپنی والدہ کے پاس پہنچنا تھا۔ راستے پر سناٹے اور تاریکی کا راج تھا، لیکن وہ بے خوف ہو کر کار تیزی سے چلا رہا تھا۔ اچانک رضوان کی تیز بھاگتی ہوئی گاڑی کو بریک لگی۔ شہر کی حدود سے باہر نکل کر رضوان نے ایک جگہ اپنی کار کو بریک لگائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رضوان کو آگے کا راستہ سمجھنا تھا۔ رضوان کے سامنے 2 راستے تھے، ایک مختصر راستہ تھا اور دوسرا راستہ کافی لمبا تھا۔ اس نے رک کر یہ سوچا کہ اگر وہ شارٹ کٹ راستے سے جائے گا تو اپنے گاؤں جلد پہنچ جائے گا۔ رات پہلے ہی کافی ہو چکی تھی اور وہ جلدی سے اپنے گاؤں پہنچنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی سوچنے کے بعد رضوان نے فیصلہ کر لیا کہ اسے شارٹ کٹ راستے سے اپنے گاؤں جانا ہے۔ رضوان نے اپنی کار اسٹارٹ کر لی تھی اور الٹے ہاتھ پر جو کچا راستہ تھا اس کی جانب چل پڑا۔ رضوان کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، وہ کافی تھک چکا تھا اور اپنی والدہ کی طبیعت کی وجہ سے کافی پریشان بھی تھا۔ اب رات کے 2 بج رہے تھے، راستہ سنسان اور ویران تھا۔ وہ اس راستے پر ذرا ہی آگے آیا تھا کہ ایک دم وہ حیران رہ گیا۔ اس سنسان راستے پر رات کے اندھیرے میں اس وقت ایک لڑکی جو ایک جگہ کھڑی سے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ جب اس نے ایسے سنسان اور ویران جگہ پر ایک لڑکی کو دیکھا تو دل میں سوچا، رات کے اس وقت یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہیں اس کو کسی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ رضوان اچھے دل کا مالک تھا۔ اس لڑکی کی کالی لمبی زلفیں اس کے چہرے کے آگے آئی ہوئی تھی اور جب رضوان کی کار اس لڑکی کے نزدیک آ کر رکی تو تیز ہوا کے جھونکے سے اس کی لمبی زلفیں اس کے چہرے پر سے ہٹی تھی تو رضوان بہت زیادہ خوف زدہ ہوا تھا۔ اس لڑکی کا بہت ہی خوفناک چہرہ تھا اور اس کے منہ سے دونوں کیلے دانت باہر آئے ہوئے تھے۔ رضوان جو کہ اپنی کار اس لڑکی کی مدد کے لیے روک کے کھڑا تھا، اس کا اصلی چہرہ دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور اسے جلدی سے اپنی کار اسٹارٹ کی اور آگے کی طرف چل پڑا۔ رضوان سوچ میں پڑ گیا تھا، کیا وہ لڑکی سچ میں کوئی چڑیل تھی یا اس کی آنکھوں کا دھوکہ؟ اسے سائیڈ میں رکھی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی اور پانی پینے لگا۔ اب اسے جلد از جلد اپنے گھر جانا تھا۔ تھوڑا اور آگے جا کر اسے ایک اور لڑکی نظر آئی تھی اور وہ بھی کار روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ سوچنے لگا کہ کار کو روکوں کہ نہ روکوں، اور پھر رضوان نے کافی دور اپنی کار روک لی تھی اور لڑکی کا جائزہ لینے لگا تھا۔ اس بار والی لڑکی کافی حسین تھی اور سیدھی سادی سی لگ رہی تھی۔ اس لڑکی کو مدد کی ضرورت ہے یا پھر یہ لڑکی بھی اس لڑکی کی طرح کوئی چڑیل ہے یا پھر لوٹ مار کرنے والے کسی گروہ کا حصہ ہے؟ وہ یہی سوچتے ہوئے اس لڑکی کو غور سے دیکھنے لگا، مگر وہ لڑکی اسے بالکل بھی کوئی پراسرار نہیں لگ رہی تھی۔ رضوان نے سوچا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے پہلے جو لڑکی مجھے نظر آئی تھی وہ میرا وہم ہو اور اس لڑکی کو سچ میں مدد کی ضرورت ہو۔ وہ لڑکی پڑھی لکھی بھی معلوم ہو رہی تھی۔ رضوان نے اس لڑکی قریب جا کر کار روکی اور پوچھا، جی کہیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ لڑکی بولی، میں یہاں بہت دیر سے کھڑی ہوں اور ابھی تک نہ کوئی بس آئی ہے اور نہ ہی کوئی رکشہ۔ پلیز کیا آپ مجھے ذرا آگے تک چھوڑ دیں گے؟ لڑکی کے بولنے کے انداز سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اسے مدد کی ضرورت تھی۔ آ جائے، میں آپ کو آگے تک چھوڑ دوں گا۔ رضوان کے بولنے پر وہ لڑکی مسکرائی تھی اور رضوان کی برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور پھر کہنے لگی، آپ کو بہت بہت شکریہ میری مدد کرنے کے لیے۔ ویسے مجھے اس بات کی حیرانی ہے کہ رات کے ایسے وقت میں سنسان اور ویران راستے پر آپ اکیلے کیا کر رہی ہیں؟ رضوان نے اس لڑکی سے سوال کیا۔ دراصل میں کال سینٹر میں کام کرتی ہوں اور آج بدقسمتی سے ایک کمپنی کی بس مس ہو گئی، اس لیے مجبوری میں رکشے میں جانا پڑا، تو رکشہ بھی آدھی راستے میں خراب ہو گیا۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر زیادہ دور نہیں تھا، تو سوچا پیدل ہی چل لیتی ہوں، لیکن زیادہ چلنے کی وجہ سے پیروں نے جواب دے دیا تھا۔ پھر بس کسی رکشے یا بس کا انتظار ہی کر رہی تھی
اور پھر جب آپ کی کار آتی دیکھی تو جان میں جان آ گئی اور سوچا شاید کوئی مدد کر ہی دے، اور آپ نے میری مدد بھی کر دی۔ رضوان نے کہا اگر کوئی انسان کسی مصیبت میں ہے تو دوسرے انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، اور یہ تو میرا فرض تھا۔ ہاں البتہ کبھی کبھی انسان کی بھلائی اس سے مہنگی پڑ جاتی ہے۔ ویسے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، رضوان نے مختصر جواب دیا اور ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آپ اگر میری مدد نہ کرتے تو یہ میرے لیے غلط ہوتا، لیکن میری مدد کر کے آپ نے اپنے لیے غلط کر دیا ہے۔ لڑکی کی اس بات پر رضوان نے حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ آپ کے بولنے کا کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اب رضوان تھوڑا خوف زدہ ہو گیا تھا۔ لڑکی بہت ہی بھیانک انداز میں ہنس رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کی شکل تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت ساری جھریاں نمودار ہو گئی تھی اور آنکھوں کے دیدے بھی غائب ہو گئے تھے۔ منہ سے 2 دانت بھی باہر نکل آئے تھے۔ رضوان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ حسین لڑکی ایک چڑیل بن گئی تھی۔ رضوان بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ دہشت کے مارے وہ تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خوفناک چڑیل آگے کی کارروائی سر انجام دیتی، رضوان نے کار کو بریک لگائی اور کار سے نکل کر اپنی پوری رفتار کے ساتھ بھاگا تھا۔ رضوان کو یوں بھاگتا ہوا دیکھ کر وہ چڑیل بھیانک انداز میں ہنسنے لگی اور پھر غائب ہو گئی۔ رضوان بری طرح سے بھاگ رہا تھا، وہ بری طرح سے تھک گیا تھا۔ کافی دور آنے کے بعد رضوان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ چڑیل اس کے پیچھے نہیں آئی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ پیدل اپنے گھر نہیں جا سکتا، اس لیے اس نے واپس اپنی کار کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے یاد آیا اور وہ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اپنی کار کی جانب چل پڑا۔ وہ کار کے پاس پہنچا، اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی کار کی طرف دیکھا تو اس کی کار میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کار کو خالی دیکھ کر رضوان کی جان میں جان آئی اور پھر کار کے اندر بیٹھ کر رضوان نے کار اسٹارٹ کر لی تھی۔ رضوان ابھی بھی بہت خوفزدہ تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے اسے ایک چڑیل نظر آئی اور ابھی ایک لڑکی کے روپ میں پھر سے اسے ایک چڑیل مل گئی جس کا وہ شکار بنتے بنتے بچا۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غلط راستے پر آ گیا ہے، کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ اب اس نے اس راستے سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس مختصر راستے کو استعمال نہیں کرے گا بلکہ لمبے راستے سے اپنے گاؤں جائے گا۔ اس نے اپنی کار واپسی کے لیے موڑ دی۔ ابھی وہ اس راستے سے نکل ہی رہا تھا کہ ایک اور مصیبت آ گئی تھی۔ قریب سے کچھ دیو ہیکل آدمی آ گئے تھے۔ رضوان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی اور ہی مخلوق تھے۔ رضوان نے سوچ لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کار نہیں رکے گا، اور پھر رضوان نے اپنی کار اسٹارٹ کر لی اور فل رفتار سے بھگائی تھی۔ وہ بلند آواز سے آیت الکرسی اور قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر اس خوفناک راستے سے باہر نکل کر رضوان نے اپنی جان بچنے اور اس چڑیل کے چنگل سے نکل جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر دوسرے راستے سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جب اپنے گاؤں پہنچا تو صبح ہو چکی تھی۔ اس کا تھکن سے برا حال تھا اور اسے بخار بھی ہو گیا تھا، پر اپنی والدہ کو صحت مند دیکھ کر وہ خوش ہو گیا تھا، اور پھر اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پھر کبھی دوبارہ اس خوفناک راستے پر کبھی نہیں جائے گا۔